السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے رنگ جاں، جو کہ تحریر ہے ڈاکٹر ملائکہ فرمان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 15۔ حال رخسار نے ماضی کی دھندلی یادوں سے باہر آتے الماری کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل کی بے چینی نے اسے رکنے نہیں دیا تھا۔ کافی دیر کی کھوج کے بعد اس نے بلاخر وہ پرانی گندی مگر محبت بھری ڈائری تلاش کر لی تھی۔ ایک ڈائری ہی تو تھی جو وہ اس گھر سے لے کر آئی تھی اور آج تک اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھا تھا۔ نہ جانے دن میں کتنی دفعہ وہ اس کو پڑھتی تھی۔ اس نے ڈائری کو اپنے سینے سے لگایا جیسے وہ ابھی بھی چھوٹی بچی ہو، اور نواب صاحب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کمرے کے کونے میں جہاں روشنی کم تھی وہ بیٹھ گئی۔ ابتدائی کچھ دیر وہ صرف ڈائری کو گلے لگاتے روتی رہی، پھر اس نے ہمت کر کے پہلا صفحہ پلٹنا شروع کیا۔ نومبر 1995، وقت دوپہر کے 2 بجے۔ بارش پوری شدت سے برس رہی تھی۔ آج مجھے ایک ایسے انسان سے ملاقات کرنی ہے جو میری بیٹی اور میرے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہے۔ میں اس سے ملاقات سے پہلے دل میں دعا کرتا تھا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہ ہو اور میری بیٹی اس کے ساتھ بہت خوش رہے، مگر ملاقات کے بعد دل میں اندیشے پیدا ہوئے کہ یہ انسان میری رخسار کے لیے صحیح ساتھی نہیں ہوگا۔ میں نے رخسار کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دل کی دھڑکن روک کر آگے پڑھنا شروع کیا، جیسے ہر لفظ اس کے دل کے ٹکڑوں سے جڑا ہوا ہو۔ میں نے اسے پرکھنے کے لیے کچھ سوالات کیے، اس کے سوچنے کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جب میں نے پوچھا کہ اگر شادی کے بعد تم دونوں کی سوچ نہ ملے تو، اس نے بلا تاخیر جواب دیا کہ وہ میری سوچ کے مطابق چل لے گی۔ اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں، سوچ کا نہ ملنا۔ اس جواب نے جیسے میری ساری امیدوں پر گویا پانی پھیر دیا۔ اگر وہ یہ بھی کہتا کہ میں اسے بات چیت کروں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، پھر ہم ویسا کریں گے جیسا ہم دونوں کی رضامندی ہوگی، مجھے تسلی ہو جاتی کہ میں ہی غلط سوچ رہا۔ میں نے پھر بھی امید کے ساتھ مزید سوال کیے، شاید کہیں وہ مجھے غلط ثابت کر دے، لیکن ہر جواب میرے دل کے زخموں پر نمک کی طرح اثر ڈال رہا تھا۔ نواب صاحب کی لکھائی میں درد چھپا تھا، مگر امید بھی چھپی ہوئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ اگر کبھی ماں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو؟ ماں کا تجربہ زیادہ ہے، انہوں نے دنیا دیکھی ہے، اسی لیے رخسار کو ان کی بات ماننی ہوگی، اور ہم دونوں ماں کی بات کو ہی ترجیح دیں گے۔ یہ جواب تو بیوی کے ساتھ ناانصافی اور ذہنی دباؤ کی شروعات ہے، کیونکہ کیونکہ اگر بیوی کیونکہ اگر بیوی کو اپنی رائے دینے کا موقع نہ ملا تو یہ رشتہ محبت اور اعتماد کے بجائے دباؤ میں بدل جائے گا۔ اور وہ یہ بھی کہتا کہ میں دونوں کی بات سنوں گا، سمجھوں گا، پھر انصاف سے کام لوں گا، تو بھی میرے دل کو آس لگ جاتی۔ مگر یہاں جو جواب ملا وہ غلامی کی سوچ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ رخسار کی آنکھوں میں آنسو اور بھی تیز ہو گئے۔ سوالوں کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے پوچھا، بیوی تمہاری نظر میں کیا مقام رکھتی ہے؟ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا، وہی جو روایتی بیوی کا مقام ہوتا ہے، میری بات مانے، جو میں کہوں اس پر عمل کرے۔ یہ غلامی ہے، محبت اور عزت نہیں۔ میں نے اس کے جواب میں سے سمجھانا چاہا، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اب میں سب سے الگ تو نہیں ہوں نا۔ اس نے کندھے جھکا کر جواب دیا، لیکن بیوی تو زندگی کی ساتھی ہوتی ہے، اعتماد اور عزت کی حامل شخصیت، جسے پیار سے رکھا جاتا ہے، ساتھ نبھایا جاتا ہے۔ خیر، میں نے اگلا سوال کیا۔ رخسار کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل کی دھڑکن ڈائری کے ہر لفظ کے ساتھ گونج رہی تھی۔ نواب صاحب نے اگلا سوال لکھا، اگر بیوی تم سے اپنی غلطی پر معافی مانگے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ اور جواب میں انہوں نے خود وضاحت کی کہ وہ کہتا تھا، یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ غلطی کرے تو فوراً معافی مانگے تاکہ رشتہ خراب نہ ہو، لیکن اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو چاہے میں معافی نہ مانگوں، اسے مجھے معاف کرنا ہی ہوگا، کیونکہ میں تو شوہر ہوں۔ رخسار کی سانسیں رکنے لگی تھی، ہر لفظ اس کے دل میں چھوٹا سا گونب رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ شادی صرف محبت سے چلتی ہے؟ اس نے فوراً جواب دی، جی، محبت کافی ہے، باقی سب خود بخود ہو جائے گا۔ لیکن محبت تو بنیاد ہے، مگر اس کے ساتھ عزت، برداشت اور نیت بھی تو ضروری ہے، کیونکہ زندگی صرف جذبات سے نہیں چلتی۔ میں نے اسے جواب دیا۔ نواب صاحب کے الفاظ سخت مگر حقیقت کے آئینے کی طرح تھے۔ رخسار کے دل پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے اگلے صفحات پڑھنے کی ہمت کی، لیکن ہر صفحہ ایک دھچکے کی طرح تھا۔ نواب صاحب نے لکھا، میں نے اسے مزید سوالات کیے اور میرا اندیشہ سچ نکلا۔ وہ تمام سوالات میں بری طرح فیل ہوا۔ اس کے نزدیک عورت صرف گھرداری، صرف چار دیواری میں بند رہنے والی ہستی ہے۔ اس کی سوچ میں عزت، اعتماد اور رشتہ داری کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ شوہر سارے فیصلے کرے اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ رخسار کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ دل کی دھڑکنیں اس بھاری چٹان سے ٹکرا رہی تھیں، آنکھیں نم ہوئیں اور اس کی سانس آہستہ آہستہ رکنے لگی تھی۔ ابا ٹھیک کہتے تھے، اس نے دل میں اپنے فیصلے پر پچھتاوے کے ساتھ کہا، اگر میں ابا کی بات مان لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے ڈائری کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جیسے وہ ابھی بھی اپنے ابا کی گود میں ہو اور نواب صاحب کے ہر لفظ کی حفاظت کر رہی۔ اور یہ سزا، یہ سچ میں ہی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے انسان کی زندگی میں اتنی شدید تباہی لا سکتا ہے۔
उसने लंबी उसने लंबी सांस ली। आंसू आंखों से बहते रहे थे। वो जान चुकी थी कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं चलती, बल्कि इज्जत, नियत, बर्दाश्त और समझदारी की भी ज़रूरत होती है। उन्होंने डायरी बंद की थी और कुर्सी से टेक लगा कर बैठ गई। माजी रियासत हवेली की दीवारें आज खामोश थीं, लेकिन ये खामोशी किसी आम खामोशी की जैसी नहीं थी। दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, फर्श सब एक दर्द की गूंज से भरा हुआ था, जैसे ज़मीन और आसमान दोनों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया हो। दो रोशनी के चिराग आज हमेशा के लिए बुझ गए थे। एक बेटी जिसने अपने ख्वाबों की दहलीज पार की और एक बाप जिसके दिल की रोशनी एक लम्हे के साथ ही मदम हो गई थी। रुखसार की रुखसती महज एक रस्म नहीं थी, ये रियासत साहब की तन्हाई की शुरुआत थी। वो बाप जिसकी ज़िंदगी की हर सुबह उसकी बेटी के चेहरे से रोशन होती थी, जिसकी हर शाम उसके लम्ह से मुकम्मल होती थी, आज उसकी दुनिया एक लम्हे में खाली हो गई थी। रुखसार की रुखसती के सिर्फ 48 घंटे बाद रियासत साहब खामोश हो गए। ना कोई वसीयत की, ना कोई आखिरी बात कही, बस एक ऐसा दर्द लिए चल बसे जो जिस्म से ज़्यादा रूह में उतरा हो, एक ऐसा सदमा जो बर्दाश्त से बाहर था। शायद ये लम्हा रियासत साहब के ज़र्फ से बड़ा था। शायद वो बाप अपनी बेटी को किसी और के घर जाते देखने का हौसला ना रख सका था। इनकी आखिरी दुआ शायद रब से यही थी, या रब, अगर मेरी बेटी कभी दुख में हो तो मुझे इस लम्हे से पहले अपने पास बुला लेना, क्योंकि वो बाप हूँ कि जो बेटी के आंसू भी कब्र से पहले बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसा महसूस हुआ जैसे रब ने ये दुआ सुन ली। नवाब साहब के जनाजे पर इतना हजूम था कि कदम रखना भी मुश्किल था, लेकिन इस भीड़ में सब लोग मौजूद थे जो आखिरी बार उनसे मिलना चाहते थे, सिवाय उस बेटी की जो सबसे ज़्यादा चाहती थी अपने बाप को। रुखसार ना वहाँ थी, ना उसने बाप की आंखों में आखिरी लम्हे की ज़िंदगी देखी थी। हलीमा टूटकर बिखर गई थी। बच्चे जो हर दर्द में बाप के सीने से लगते थे आज बेबस थे। ये सोचकर रूह कांप जाती कि जो घर की रौनक हो, अगर वो इस दुनिया से चले जाएं तो घर कब्रिस्तान बन जाता है। एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ हर रोज़ लोग अपने आप को उनकी यादों में दफन करते हैं, उनकी यादों में खामोश फातिहा पढ़ते हैं और फिर चुपचाप कमरे के कोने से दूसरे कोने में जाकर रो देते हैं। बाप का एक ऐसा साया बाप एक ऐसा साया है जो अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तो बेटी के दिल के टुकड़े हो जाते हैं, और वो टुकड़े शायद कभी जुड़ ना सकें। हर कमरे में, हर दरवाजे के पास, हर दीवार के एक कोने में बेटी का दिल इन टुकड़ों की आवाज़ सुनता है, और हर लम्हा एक खाली खला महसूस होता है जो कभी पुर नहीं होता। बारिश उस दिन शिद्दत से बरस रही थी, लेकिन ये बारिश महज पानी नहीं थी। ये नवाब साहब के दिल की चीखें, रियासत साहब की खामोश सदा थी। बाप के बगैर ज़िंदगी एक खाली गली है जिसमें रोशनी नहीं, हवा नहीं, सिर्फ खामोशी है। वो बाप जो हर ख्वाहिश पूरी करता, हर खौफ दूर करता, हर ख्वाब को हकीकत में बदलता, वहाँ नहीं था। बाप के बाद कोई ये कहने वाला नहीं होता कि ऐश करो, जब तक मैं हूँ सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा। मेरे दम पर जितना अड़ उड़ना चाहती हो उड़ लो, मैं पर काटने की बजाय इनको उड़ान दूंगा। लेकिन अब ये पंख खुद बेहिस लगने लगे थे। बाप के बगैर हर उड़ान धुंधला, हर ख्वाब धड़कने से महरूम और हर ख्वाहिश अधूरी लगती थी। ख्वाबों को पंख लगाने वाले जब रुखसत हो जाएं तो इन पंखों को काटने वाले हर जगह से निकल आते हैं, और फिर बेबसी पीछे रह जाती है। वो खामोश आंसू जो माँ बेटी से और बेटे माँ से छुपा रहे होते हैं। हवेली की दीवारें अब सिर्फ खामोशी सुनाती थी। कभी जो शोर, हंसी और बातों की गूंज थी वो अब कहीं ना थी। अब सिर्फ परिंदों की चहचहाहट थी जो अपने बेफिक्रीपन से गुजरते थे। नवंबर का महीना जो कभी खुशियों की शुरुआत भी ला सकता था, अब सिर्फ गम की याद दिलाता था। हर सर्द हवा का झोंका, हर बूंद बारिश की, हर पत्ते की सरसराहट सब रियासत साहब की कमी का दर्द बयान करती। हलीमा और उसके बच्चे भी एक दूसरे को सहारा दें, लेकिन वो टूटा हुआ सहारा इनके बाप जितना मजबूत तो नहीं था। नवाब साहब की हवेली अब सिर्फ समझदार बच्चों और एक बूढ़ी माँ से आबाद है। वो रोशनी जो कभी घर के हर कोने में झलकती थी अब नहीं रही। हर खुशी की खुशबू मदम हो गई। हर लम्हा सदमे का आईना बन गया था। बाप की मौजूदगी में ख्वाब बड़े लगते हैं। हर दिन खुशियों से भरपूर महसूस होता है और घर की दीवारें भी महफूज लगती हैं। लेकिन जब वो साया उठ जाता है, जब रोशनी मदम हो जाती है, तो ज़िंदगी की हर खुशी में खला महसूस होता है। उसकी गैर मौजूदगी में बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें खुद ही अपने दिल की हिफाजत, अपने ख्वाबों की परवरिश और अपने जज्बात को संभालना पड़ता है। घर की रौनक कम हो जाती है। हर कमरे में सनसनाहट छा जाती है और छोटी छोटी बातें भी याद दिलाती हैं कि अब वो शख्स नहीं रहा जो हर दर्द में सहारा बनता था। हाल बीजान सोफे पर बैठी थी। सामने राशन के बैग्स पड़े थे। उन्होंने सारे बैग्स पर नज़र डालते राबेल को आवाज़ दी थी। राबेल बेटा, मैंने कुछ लिफाफे अंदर सोफे पर रखे हैं, वो बाहर ले आओ। वो किचन से निकलकर कमरे में गई और सारे लिफाफे लेकर बाहर आ गई थी। ये लीजिए बीजान, सबके नाम लिखे हुए हैं। उसने लिफाफे टेबल पर रखे और खुद भी वहीं बैठ गई थी। उन्होंने सारे लिफाफे देखे और फिर एक एक मुलाजिम को आवाज़ देकर ईदी राशन और ईद के कपड़े दिए थे। हर एक के चेहरे पर खुशी थी। सब ने हाथ चूमकर दुआ दी।
اللہ آپ کو سلامت رکھے بیوی جی۔ جب سب ملازمین رخصت ہوئے تو بی جان نے ہاتھ جھاڑ کر کہا، چلو اب میٹھے کا وقت، صبح کے لیے کچھ میٹھا بھی بنانا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھی تو رابیل بھی ان کے ساتھ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی اس وقت 10 بجا رہی تھی۔ چاند آسمان پر پورے جوبن پر تھا، جیسے چاندنی نے آنگن میں چادر اتار دی ہو۔ بی جان کچن میں گئی تو فریج سے دودھ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا تھا۔ انہوں نے دیگچی میں دودھ ڈال کر چمچہ چلایا اور پیچھا پکانے لگی تھی۔ رابیل پاس بیٹھی فریج سے آئس کریم نکال کر کھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میٹھا بنا تو رابیل نے اچھے سے چمچ ہلایا، رابیل کی طرف دیکھ کر کہا، رابیل ذرا میٹھا چکھ کر بتاؤ کیسا ہے۔ وہ آئس کریم کھانے کے بعد پاس ہی بادام اور پستے کا ڈبہ کھولنے لگی جب بی جان نے کہا، جیسا بھی ہوگا بی جان، آپ نے بنایا ہے تو پرفیکٹ ہی ہوگا۔ ابھی آئس کریم کھائی ہے نا، ذائقہ ویسے ہی میٹھا لگ رہا ہے۔ ایک بار چکھ لو نا، تسلی ہو جائے گی مجھے۔ انہوں نے ڈش میں تھوڑا سا میٹھا ڈال کر اس کے آگے کیا تھا۔ بی جان کے اصرار پر اس نے چمچ میں تھوڑا سا میٹھا لیا، چکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ دیکھا، کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہے۔ ابھی وہ میٹھا کھا ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا، مسلسل ایک کے بعد ایک کال۔ رابیل، فون بج رہا ہے تمہارا۔ کون ہے جو اتنی کالز کر رہا؟ وہ اس کے فونز پر آتی مس کال دیکھ کر بولی تھی، ہوگا کوئی مبارک بات دینے والا، جیسے میں اس کا جان ہوں۔ اس نے مذاق میں کہا۔ بی جان نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، چلو جلدی سے دیکھ لو، میں میٹھا چولہے سے اتار رہی ہوں۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی باہر لاؤنج میں گئی تھی۔ ٹیبل سے موبائل اٹھایا تھا، ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کو جھجکی، پھر کال اٹھا لی تھی۔ سلام کے بعد اس کا نیا سوال تھا، کون؟ بھول گئے مجھے؟ دوسری طرف سے آنے والی بھاری آواز اور مانوس لگی تھی۔ بھائی صاحب آپ ہیں کون؟ دوسری طرف سے نام نہ بتانے پر وہ چڑھ کر بولی۔ کبھی بھی ان نون نمبر اٹھاتی ہی نہیں تھی، لیکن جب سے آفس جوائن کیا تھا وہ کال پک کر لیتی تھی، کیونکہ سائم ایک ہی نمبر نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں آفس کے کتنے نمبر سے ضرورت کے وقت اسے کال کر لیتا تھا۔ رشتہ خراب کر رہی ہیں آپ؟ کون سا رشتہ؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ واضح تھی، جو کچھ دنوں میں بننے والا ہے۔ دوسری طرف سے مسلسل سکون سے جواب آتے جا رہے تھے۔ 2 لمحے بھر کے لیے خاموشی رہی، دماغ پر زور دیا، پھر جیسے کچھ یاد آ گیا۔ رمیز بولتے ہوئے اس کے منہ سے ہزار زاویے بنے تھے۔ شکر ہے نام یاد ہے، باقی میں خود یاد کرا دوں گا۔ اس کو خوشی ہوئی تھی کہ رابیل کو اس کا نام یاد تھا۔ میرا نمبر کہاں سے لیا تم نے؟ اب وہ اور تلخ ہوئی تھی، کیوں بلا وجہ کی بے تکلفی اسے زہر لگتی تھی۔ جو بندہ رشتہ لے کر آپ کے گھر آ سکتا ہے وہ نمبر نہیں ڈھونڈ سکتا؟ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کچھ غلط بولنے سے خود کو روک رہی۔ کال کیوں کی ہے تم نے؟ وہ خود پر قابو پاتے ٹھہر کر بولی تھی، چاند رات ہے تو کال کرنا تو بنتا ہے۔ دوسری طرف سے مسلسل مسکرا کر جواب آ رہا تھا، وجہ؟ وہ ٹیبل کے پاس کھڑی ایک ہاتھ کمر پر رکھے کال سن رہی تھی۔ اوپر آئے پھر وجہ بتاتا ہوں۔ رابیل کی آنکھیں پھیل گئیں، پہلے تو مجھے کال کرتے ہو، فرمائش بھی، میں کال بند کر رہی ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی تھی اور واپس کچن کی طرف مڑنے لگی کہ پھر فون بجا تھا۔ اس نے اگنور کیا، مگر بار بار فون بجنے کی وجہ سے اس نے جھنجھلا کر کال اب کی بار غصے سے اٹھائی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اوپر آؤ گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس بار آواز میں ضد بھی تھی۔ اور میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ وہ منہ کے زاویے بنا کر بول رہی تھی، جیسے اگر رمیز سامنے ہوتا تو یقیناً اس کو مار دیتی، کیونکہ آپ اچھی لڑکی ہیں اور اچھی لڑکیاں بات مانتی ہیں، ہر کسی کی بات نہیں مانتی۔ وہ اب اسے خار کھا رہی تھی۔ وہ کون ہوتا تھا اسے فرمائشیں کرنے والا؟ میں ہر کسی ہوں بھی نہیں، ہماری بات چل رہی ہے۔ وہ جیسے برے اعتماد سے رابیل کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ بات چل رہی ہے، شادی نہیں ہوئی نا؟ تو آپ کہیں کل ہی بارات لے آؤں؟ بس فلرٹ کر سکتے ہو تم۔ یہ سب آپ کو فلرٹ لگ رہا ہے؟ اس کی آواز میں ہلکا سا کہکا تھا۔ اچھا اوپر تو آئیں، ورنہ؟ اس نے بات بدلتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا۔ تو آ جاؤ، پھر بی جان کو بتاتے رہنا کہ تم چاند رات والے دن ہمارے گھر کیا کر رہے تھے۔ اس نے تلخی سے کہا۔ رمیز کی آواز بدل گئی، اب وہ التجا تھی، ضد تھی، تھوڑی نرمی میں۔ آپ اتنی سی بات نہیں مان سکتی میری، پلیز رابیل، پلیز پلیز۔ وہ بار بار ضد کر رہا تھا۔ اس نے فون کان سے ہٹا لیا اور ایک گہری سانس لے کر پھر کان سے لگایا۔ مجھے تنگ مت کرو رمیز، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ کچن سے بی جان کی آواز آئی تھی، رابیل میٹھا ٹھنڈا ہو جائے گا، فریج میں رکھ دیں۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کچن کی طرف دیکھا۔ جی بی جان۔ وہ گھر کے باہر اپنی جی ویگن میں بیٹھا رابیل کا انتظار کر رہا تھا۔ آس پاس ہلکی ہوا چل رہی تھی، پتے سرسرا رہے تھے، مگر اس کی نظریں مسلسل ایک ہی سمت میں تھیں، رابیل کے گھر کی چھت پر۔ وہ بار بار کال کر رہا تھا، کال کاٹی جا رہی تھی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ رمیز بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھا، وہ بھی ہر 5 منٹ بعد کال کر لیتا۔ بار بار کال نہ اٹھانے پر وہ خود سے بڑبڑایا، رمیز اورنگزیب، دل لگایا بھی تو کس سے، جو انتہا کی ضدی ہے۔ مگر مجھے کیا،
میں بھی اسے دکھاؤں گا کہ میں اس سے بھی زیادہ ضدی ہوں۔ جب تک وہ چھت پر نہیں آئے گی میں بھی یہیں رہوں گا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ دوسری طرف وہ بیجان کے ساتھ کچن سمیٹنے میں لگ گئی تھی۔ میٹھا فریج میں رکھ کر باقی کچن صاف کرنے لگی۔ جب کچن سمیٹ لیا تو دونوں کچن سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے بیجان کو کمرے میں آرام کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اور وہ خود تھوڑی دیر ٹہلنے کی اس نے بیجان کو کمرے میں آرام کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اور خود وہ تھوڑی دیر ٹہلنے کے لیے باہر لان میں چلی گئی۔ اس کے ذہن میں ایک دم رمیز کا خیال آیا تھا۔ گھنٹہ ہو گیا ہے، وہ چلا گیا ہوگا، جا کر دیکھتی ہوں۔ اس کو ایک لمحے کے لیے بے چینی سے ہوئی۔ اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے اور پھر خود ہی رک گئی۔ اور اگر نہ گیا تو؟ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر سوچنے لگی۔ پھر سارے خیال جھٹک کر بڑبڑائی۔ اب اتنا بھی عاشق نہیں ہے کہ وہ یہاں رکا رہے، مجھے پورا یقین ہے چلا گیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھے اور اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے آگے ہو کر باہر کی طرف دیکھا۔ گھر کے باہر بلیک جی ویگن کھڑی تھی لیکن اس کے ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ اس نے حیرانی سے گاڑی کو دیکھا اور پھر کہا، یہ ہمارے گھر کے باہر کون کڈنیپر کار لے کر آ گیا ہے؟ اس نے دیوار کے ساتھ لگ کر گاڑی کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ ذرا اور جھکی رمیز کی نظر اس پر پڑی تھی، اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل آیا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے پھر فوراً ہی موبائل نکالا اور رابل کو کال کی۔ وہ آنکھیں گھماتے ہی رہ گئی۔ مطلب یہ گیا نہیں ابھی تک؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ نیچے سے ہاتھ کے اشارے سے کال اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ کال اٹھائیں، اس نے منہ بنایا۔ وہ جان بوجھ کر اب اسے اگنور کر رہی تھی۔ کال نہ اٹھانے پر رمیز نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ چاندنی میں اس کا چہرہ سنجیدہ مگر محبت بھرا لگ رہا تھا۔ آخرکار اس نے کال اٹھا لی۔ تو کیا لگا تھا میں چلا جاؤں گا؟ اس نے نرمی سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، میں اس بارے میں کون سا سوچ رہی تھی، اس نے کندھے اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ پھر بھی کوئی اندازہ تو لگایا ہوگا، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا کوئی اندازہ بھی نہیں۔ رمیز نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اس وقت چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی ہر طرف اجالا کر رہی تھی۔ چاند رات تھی تو جب تک میں اپنے چاند کو نہ دیکھ لوں تو میری چاند رات کیسے ہوگی؟ اس نے ایک نظر چاند کو دیکھا اور پھر رابل نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ فلرٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں سیکھا تم نے؟ اس کو سخت ناپسند تھی اس طرح کی سرفری باتیں۔ محبت کرنا شروع کی ہے، ابھی محبت کے پہلے مرحلے پر ہوں، اس نے شوق لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً پلٹ کر جواب دی، یک طرفہ محبت کی۔ رمیز نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یک طرفہ محبت جب بے انتہا ہو تو دو طرفہ ہی ہو جاتی۔ اس نے ناک سکیڑ کر رمیز کو دیکھا جو ایک لمحے کے لیے بھی اسے نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ کون سی موویز دیکھتے ہو جہاں سے یہ چیپ ڈائلاگ سیکھتے ہو؟ اس نے کہکا بلند کیا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹک لگا کر کھڑا تھا۔ پھر اس نے خود کو کمپوز کیا اور کہا، بتایا تو تھا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر آپ کو دیکھنے کے بعد جو دل پر اثر کرتا ہے وہ زبان سے نکلنے لگتا ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، چاند رات مبارک ظالم دلربا، وہ نام پر چونکی تھی۔ کوئی تو اس کو رابل کہہ لے، سب نے الگ ہی نام رکھ لیے تھے۔ یہ تم کسے کہہ رہے ہو؟ یقیناً اسے کوفت ہوئی تھی اپنے نام کی بجائے یوں اس کے بلا جھجک کوئی اور نام لے دینے پر۔ رمیز نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر شرارت بھری آواز میں کہا، آپ کو؟ رابل نے بھویں اٹھا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میرا نام یہ ہے؟ میں نے آپ کے نخرے دیکھ کر ہی نام رکھا ہے، جو آپ مجھے بھاؤ نہیں دیتی نا، اسی لیے۔ اس نے ایک آنکھ ونک کی اور پھر کہا، دلربا تو آپ ہیں لیکن جب مجھے انتظار کرواتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ظالم بھی ہیں بہت، اور کتنی لڑکیوں کو ان القابات سے متعارف کروا چکے۔ اس نے تلخی سے کہا۔ وہ اب گاڑی سے ہٹ کر ادھر ادھر چکر لگانے لگا تھا لیکن اس کی نظریں رابل پر ہی پڑی تھی۔ آپ پہلی ہیں، ہاں ایک اور طاق میں ہے لیکن میں اس کو بھاؤ نہیں دے رہا۔ اس کو پارٹی والی لڑکی یاد آئی تھی۔ تو جا کر اس کو دیکھو، وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے فوراً تیز لہجے میں کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل سنجیدہ ہو گیا اور وہیں رک گیا۔ جسے شادی کرنی ہے نا، اسے نہیں کہوں گا تو کسے کہوں گا؟ بات پکی نہیں ہوئی، شادی تک تم پہنچ گئے۔ میں بہت آگے کی سوچ لیتا ہوں اسی لیے، اس نے شرارت سے کہا۔ اب جاؤ تم۔ رابل نے اسے دیکھا جس کا ارادہ بالکل بھی جانے کا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر میں نہ جاؤں تو؟ اس نے چاند کی طرف دیکھ کر کہا، تو مت جاؤ لیکن میرا دماغ مت کھاؤ، اس نے تھوڑا غصہ ہو کر کہا۔ رمیز کو اسے تنگ کرنا اچھا لگ رہا تھا، وہ اس کی باتوں پر دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ پھر ایک لمحے کو رک کر اس نے رابل کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ مہندی نہیں لگوائی؟ تم نے مہندی لگوانے والی بھیجی تھی نا جو مجھے لگاتی، اس نے بھرپور طنز اور جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ بس اتنی سی بات، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آپ کے نیچے جانے سے پہلے آپ کے گھر مہندی لگوانے والی آ جائے گی۔ وہ بھویں چڑھا کر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کتنا عجیب تھا، آخر کیوں نہیں جان چھوڑا تھا؟ ہاں اتنی فاسٹ سروس تمہاری، اس نے ہنکار بھرا۔ سوچ سے بھی زیادہ فاسٹ ہے۔
پھر اس نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے رخ پھیرا رابل کی طرف کیا اور کہا، آپ کو دیکھ لیا، میری چاند رات ہو گئی، کل اچھے سے تیار ہو کر سب سے پہلے مجھے پک بھیجنا۔ رابل نے اس کی بات ادھوری سن کر کال بند کر دیا، پھر اوپر کا دروازہ بند کر کے نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر کچن کی قریب ہی گزر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک مسلسل 2 بار پھر 3 بار ہوئی۔ وہ چونک کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، ہاتھوں میں مہندی کے کون، تھالیاں اور چھوٹے باکس تھے۔ رابل نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر پوچھا، جی کون؟ مہندی لگانے آئے ہیں، رمیز صاحب نے بھیجا ہے، ایک لڑکی نے کہا۔ وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پاگل ہے، اتنا تو مجھے پتا ہے، لیکن اتنا سرفرا بھی ہے، یہ نہیں پتا تھا۔ وہ حسرت سے بڑبڑائی، آپ چلی جائیں، یہاں کسی نے مہندی نہیں لگوانی۔ اس نے دروازہ بند کرنے سے پہلے کہا تو دوسری لڑکی جھٹ سے بولی، آپ رابل ہیں؟ جی، رمیز صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو مہندی لگوا کر ہی ہم واپس جائیں، نہیں تو کیا؟ دوسری لڑکی نے معصوم لہجے میں التجا کی، آپ لگوا لینا پلیز۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ کسی نے مہندی نہیں لگوانی، تو پلیز آپ چلی جائیں۔ پلیز رابل میم، لگوا لیں پلیز۔ لڑکیاں بار بار التجا کرتی رہیں۔ رابل نے گہری سانس لی اور کچھ سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کے اصرار پر اس نے ان دونوں کو اندر بلایا اور لاؤنج میں بٹھا دیا۔ وہ خود بھی ان کے پاس لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اسے مہندی لگانا پسند تھا، لیکن اس طرح لگانا، وہ بس سوچے جا رہی تھی۔ 10 منٹ تو اس نے سوچتے گزار دی۔ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں تاکہ ہم اپنا کام جلدی سے کر کے یہاں سے جائیں، ہمیں اور بھی بہت کام ہے میم، پہلی لڑکی نے کہا۔ رابل نے دونوں کو دیکھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ آگے کر دیا تھا اور ان لڑکیوں نے مہندی لگانا شروع کر دی۔ آوازیں سن کر بیجان کمرے سے باہر آئیں۔ رابل کے باہر شور کیسا ہے؟ انہوں نے کمرے سے نکلتے بے دہانی سے پوچھا۔ بیجان آئے مہندی لگوائیں، اس نے بیجان کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر کہا۔ ارے مجھے کیا ضرورت ہے، میں شور سن کر کمرے سے باہر آ گئی تھی، وہ مسکرا کر بولی۔ رابل کی مہندی مکمل ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ ہی بیجان کو مہندی لگوانے کی ضد کی۔ آج تو لگوائیں کی زبردستی، آپ پلیز ان کو مہندی لگا دیں، میری ویسے بھی ہو گئی۔ اس نے دوسری لڑکی کو بیجان کے ہاتھ پر مہندی لگانے کا کہا۔ دونوں کے ہاتھوں پر گہری مہندی کے نقش بنتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں کو مہندی لگ گئی تو وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں۔ بیجان بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ رابل مہندی کو خشک کرنے کے لیے یہاں وہاں چکر لگا رہی تھی۔ اس نے الٹے دونوں ہاتھوں پر بہت کم مہندی لگائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رمیز کا میسج آیا، لگوا لی مہندی؟ میسج کی آواز آئی تو وہ فون کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک گیلے تھے، وہ فون چھونے سے قاصر تھی، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ پائی کہ میسج کس کا آیا تھا۔ رابل کا جواب نہ ملنے پر کچھ لمحوں بعد فون بجنا شروع ہو گیا۔ وہ کال سن کر موبائل کی طرف بڑھی۔ وہی نمبر تھا، رمیز کی کال۔ وہ نمبر دیکھ کر بڑبڑائی تھی، فون تو اٹھا نہیں سکتی تھی، اسی لیے پھر سے چکر لگانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فون بجا تھا۔ اس نے ایک فنگر سے فون سلائڈ کر کے کال اٹھا لی۔ فون اٹھانے کی دیر تھی، وہ فوراً بولا، لگوا لی مہندی؟ اتنے سرفرے ہو تم؟ وہ موبائل اسپیکر پر لگا کر خود ہی صوفے پر بیٹھ کر کال سننے لگی۔ ابھی آپ نے مجھے دیکھا ہی کہاں ہے، ابھی تو بس شروعات ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر کال سن رہا تھا۔ ویسے لڑکیاں بٹانے کا ہنر تمہیں کافی آتا ہے، اس نے تنزیہ کہا۔ لڑکیوں کا تو نہیں پتا، لیکن ایک لڑکی کو بیوی بنانے کے چکر میں ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ان سب باتوں میں کافی مہارت حاصل ہے تمہیں۔ یہ میں جو بھی باتیں کرتا ہوں نا، صرف آپ کو ہی کرتا ہوں، باقی آج تک کبھی کسی سے بات نہیں کی، اور ایسی باتیں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اب سیدھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ ویسے یہ سب چھوڑیں، بتائیں کل کی کیا پلاننگ ہے؟ میری جو بھی پلاننگ ہو میں تمہیں کیوں بتاؤں گی؟ کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں، اسی لیے، اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ رابل نے پھر اس کی آدھی بات سنی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کال بند کر دی۔ چاندنی میں اس کے ہاتھوں پر مہندی کے گہرے ہوتے رنگ جھلملانے لگے تھے، اور دوسری طرف رمیز کو بس یہ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی کہ رابل نے اس کے کہنے پر مہندی لگوا لی۔ کتنا خوش فہم تھا وہ انسان، اور شاید حد درجے کا شدت پسند بھی۔ صبح کا وقت پورے شہر پر ایک نرمی کی چادر بن کر پھیل رہا تھا۔ ہلکی دھوپ درختوں کے پتوں سے ہو کر سڑکوں پر اتر رہی تھی۔ گاڑی کے ہارن اور پرندوں کی آوازیں فضا میں کھل کر ایک الگ ہی زندگی کا احساس دے رہی تھی۔ عید کی پہلی صبح کی رونق ماحول میں الگ ہی سکون پیدا کر رہی تھی۔ سرمد کے کمرے میں اس کی پرفیوم کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر برانڈڈ پرفیوم، گھڑیوں اور کف لنکس کی کتار لگی تھی۔ بیڈ کے کنارے اس کا آف وائٹ کرتا طے کیا ہوا رکھا تھا، ہاتھ کی کڑھائی والا باریک مگر مہنگا اس کے ساتھ تنگ پیجامہ اور پشاوری چپل، سب کچھ ایک خاص سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا اور جلدی سے فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ وہ عید کے دن کی ابتدا اور روایتی انداز سے کرتا تھا۔ تیار ہو کر وہ آئینے کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر وہ مخصوص وقار تھا۔ کرتے کے آستینے چڑھاتے ہوئے وہ بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بال بنانے کے بعد اس نے ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھایا اور خود پر اسپرے کرنے لگا۔
परफ्यूम लगाने के बाद उसने अपने दराज खोला जिसमें रिस्ट वॉच काफ़ी तरतीब और नफासत से रखी थी। इसने एक घड़ी उठाई और अपनी कलाई पर नहायत नफासत से बांध ली थी। परफ्यूम लगाने के बाद उसने अपना दराज खोला जिसमें रिस्ट वॉच काफ़ी तरतीब और नफासत से रखी हुई थी। उसने एक घड़ी उठाई और फिर अपनी कलाई पर नहायत नफासत से बांध ली थी। तैयार होने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और ईद की नमाज के लिए निकल गया। ईदगाह पहुंचकर उसने मस्जिद के बाहर गाड़ी रोकी। नीचे उतरा तो उसकी गोरी शिफाफ रंगत धूप में चमकने लगी। नमाज के बाद लोगों का हजूम फैल गया। सब एक दूसरे से बगलगीर हो रहे थे। नमाज से फारिग होकर वह खुले मैदान में गया जहां जानवर तैयार खड़े थे। चमकते हुए औजार, सफ़ेद दस्ताने पहने मुलाजिम और एक किनारे कसाई, सब मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया गया था। उसने अपनी कुर्बानी के जानवर को देखा और फिर आहिस्ता से मुलाजिम को हिदायत दे दी और वहां से निकल गया था। वहां से निकलने के बाद वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ तो रुखसार बेगम सोफे पर ही बैठी थी। वो मुस्कुराते आगे बढ़ा और रुखसार बेगम के गले लगा। ईद मुबारक मम्मी। खैर मुबारक सरमद, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। गले मिलने के बाद उसने जेब से चेक निकाला और मुस्कुराते उनकी तरफ बढ़ा दिया था। ये लें आपकी ईदी। मुझे ऐसी ईदी तो नहीं चाहिए। उन्होंने फ़ौरन हाथ पीछे लिया और बोली थी। तो फिर कैसी चाहिए? उसने मुस्कुरा कर पूछा था। वो दोनों अंदर डाइनिंग की तरफ बढ़ रहे थे। आज हम दोनों बाहर जाएंगे, ईद को एंजॉय करेंगे, यही मेरी ईदी होगी। बाहर? वो लम्हे भर को खामोश हो गया। जहन में ढेर सारे खदशे आने लगे थे। हाँ बाहर, जब से मैं आई हूँ एक दफ़ा भी घर से नहीं निकले। अब मौका है, माहौल भी। वो सर झुकाकर थोड़ा सोचने लगा। चलें देखते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता कि हम जाएंगे। वो कुर्सी खींचकर डाइनिंग पर बैठ गया था। वो जल्दी से फ्रिज से मीठा निकाल कर लाई और उसके आगे रखा था। हम जाएंगे तो मतलब जाएंगे, उन्होंने शीर खोरमा उसकी प्लेट में डालते कहा। अच्छा, मैं सोचता हूँ इस बारे में। चलो तब तक मीठा खाओ, उन्होंने शीर खोरमे की प्लेट उसकी जानिब बढ़ाते कहा। मम्मी आपको पता है मैं मीठा नहीं खाता। तो क्या अब मैं ईद पर तुम्हारे आगे कुछ नमकीन रखूं? शराबत से खाओ, एक दिन मीठा खाने से तुम्हारी डाइट नहीं ख़राब होती। मैं एक दो बाइट लूँगा, इससे ज़्यादा आप मुझे फोर्स मत करना। उसने चम्मच से थोड़ा सा शीर खोरमा निकाल कर अपनी तरफ किया और एक दो बाइट खाकर वापस चम्मच प्लेट में रख दी। तुम जाकर तैयार हो जाओ, फिर आज हमें जाना भी है। वो उसको कुर्सी से उठता देखकर फिर से बोली थी। मम्मी अभी 7 बजे, पूरा दिन पड़ा है, अभी मैं आराम करूँगा फिर देखेंगे। ओके? ईद के दिन भी आराम? उन्होंने शिकवा किया। तो बताएं फिर मैं क्या करूं? वो रुककर पूछने लगा। अच्छा चलो ठीक है, 1 घंटा आराम कर लो फिर चलेंगे। वो डाइनिंग से उठकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते उसने फ़ौरन अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगा। वो सिर्फ ईद की नमाज के लिए शलवार कमीज़ पहनता था। वैसे उसने कभी भी शलवार कमीज़ नहीं पहनी थी। वो खुद को शलवार कमीज़ में बहुत अनकम्फर्टेबल फील करता था, इसीलिए कपड़े लेकर वो फ़ौरन चेंज करने चला गया। चेंजिंग रूम से बाहर आया तो उसने आइस ब्लू शर्ट के साथ नेवी ब्लू पैंट पहन रखी थी। शर्ट का कलर उसके चेहरे पर अक्स दे रहा था। वो बेड पर आकर लेट गया, साइड टेबल पर मोबाइल निकाला और कुछ देखने लगा था। फ़ोन की स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर हर जगह ईद की तस्वीरें, जानवरों के स्टेटस लगे हुए थे। वो कुछ देर तस्वीरें देखता रहा, फिर मोबाइल साइड पर रखकर सीधा हो गया। उसने अपना बाजू अपने माथे पर रखा था और आंखें मूंद ली। धूप पर्दों से होती हुई बेड पर आ रही थी। हर चीज़ मुकम्मल थी मगर उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए अधूरी खामोशी उतर आई थी। उसकी ईद चमक दमक से भरी ज़रूर थी मगर दिल के अंदर कहीं खाली गोशा महसूस हो रहा था। सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। सहन में लगे गुलाबों पर ओस के कतरे चमक रहे थे। ऊपर कमरे में खिड़की के पास राबेल फ़ोन कान से लगाए बैठी थी। वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, कभी अपने बाबा से और कभी मामा से। बात ख़त्म करके उसने फ़ोन रखा, सांस लेते हुए नीचे देखा जहाँ बीजान सोफे पर बैठी थी। बीजान, मैंने आपकी ईदी आपके कपड़ों के साथ रखी है। उन्होंने सर उठाकर उसे देखा था। ये मेरी पहली ईदी है, आप इनकार नहीं करेंगी। जैसे आपने मुझे ईदी दी और मैंने चुप करके रख ली, अब आप भी रख लें। वो शौकी से कहकर वापस कमरे की जानिब बढ़ी। फिर उसने अलमारी खोली तो अंदर उसकी ईद के कपड़े अलग ही हैंग हुए थे। हर ड्रेस हैंगर पर रंगों के तवाज़ुन से टंगा था। उसने हल्के ब्लश पिंक कलर का 3 पीस सूट निकाला था। नेट की कमीज पर नाजुक सितारों जैसी बारीक मशीनी कढ़ाई चमक रही थी। दामन और आस्तीन के किनारे पर नरम लेस चमकती थी। उसके साथ घेरेदार क्रिंकल क्रेप का शरारा जो लहराता और नफीस अंदाज में ज़मीन तक आता। दुपट्टा भी नेट का था, किनारों पर बारीक एम्ब्रॉयडरी और सिल्वर लेस के साथ पूरा लिबास ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उसने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद वो वॉशरूम से निकली थी और ड्रेसिंग के पास आ गई। वो आईने के सामने आकर तैयार होने लगी। उसने सारा मेकअप और ज्वेलरी ड्रेसिंग टेबल पर तरतीब से रख दी थी। मेकअप में हल्के शेड के लिपस्टिक, हल्की आई शेडो, पलकों पर मस्कारा पिंक पलकों पर मस्कारा और पिंक ब्लश ऑन लगा लिया था।
سادگی مگر مکمل سادگی مگر مکمل نفاست سے اس کے بال نرم لہروں کی طرح کندھوں پر گر رہے تھے۔ رابل کو ہیئر اسٹائل بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ بال ہمیشہ کھول کر ہی رکھتی تھی۔ آج بھی وہ انہیں لوز کٹ کرنے لگی تاکہ ذرا سا والیوم آ جائے۔ میک اپ کے بعد وہ جولری پہننے لگی، جھمکیاں پہنتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی۔ ایک ہاتھ میں نازک چوڑیاں، دوسرے میں سلور بریسلٹ، انگوٹھی پہن کر انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ یہ اچھی نہیں لگ رہی، وہ بڑبڑائی۔ اس نے انگوٹھی اتار دی اور دوسری پہننے لگی۔ ایسے ہی 2-3 بار اتارنے کے بعد کہیں جا کر اسے کوئی رنگ پسند آئی اور پہن لی تھی۔ مکمل تیار ہونے کے بعد وہ ڈریسنگ سے پیچھے ہٹی اور صوفے سے دوپٹہ اٹھایا۔ دوپٹہ سائڈ سے کیری کر کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ صوفے پر چھوٹا سا سلور پنک کلچ پڑا تھا، اس نے اسے وہیں رہنے دیا اور ایک آخری بار مکمل تیار ہو کر آئینے کے سامنے گھوم کر اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ چہرے پر ہلکی سی چمک اور اندر کہیں خوشی کی لہر تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ نیچے جا کر بھی جان کے پاس آئی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں بی جان؟ وہ گھوم کر اپنے شرارے کو لہراتے پوچھنے لگی۔ بی جان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بہت حسین، خوبصورت، ماشاء اللہ۔ اپنی تعریف سن کر وہ خوشی سے چہک گئی تھی۔ بی جان، اگر آپ بھی شرارہ لے لیتی تو ہم دونوں کی بالکل اچھی ٹریننگ ہو جاتی۔ ہاں، اور اس عمر میں میں شرارہ پہنتی کیسی لگتی؟ عمر کا کیا ہے بی جان، ایج از جسٹ اے نمبر۔ بی جان ہنسنے لگی۔ ہر دفعہ تم مجھے ایسے اپنے جیسے کپڑے پہنا دیتی ہو، ورنہ میں کبھی ایسے پھیکے رنگ نہ پہنتی۔ مجھے تو وہی رنگ اچھے لگتے ہیں جو شوق ہوں، پہناوا محسوس ہو۔ یہ ہلکے پھیکے رنگ مجھے اچھے نہیں لگتے، انہوں نے اپنی پسند کا اظہار کرتے کہا۔ آج کل یہی رنگ فیشن میں بھی ہے بی جان۔ ہاں ٹھیک ہے، جو تم پہنو وہی فیشن ہو جاتا ہے۔ آؤ اب کچھ کھا لیں، پھر میری دوستیں آنے والی ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، عید کے دنوں میں مصروف رہتی ہوں۔ وہ خاموشی سے آ کر بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ چمچ سے میٹھا لیتے شوخی سے بولی، جی بی جان، مجھے لگتا ہے آپ کی دوستیں بھی عید کے دن سے گھر سے باہر نکلتی ہیں، اسی لیے پھر جانے کا نام بھی نہیں لیتی۔ رابل کی بات پر بی جان بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہونے لگی۔ بی جان نے نظریں اٹھائیں، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ لے آ گئیں آپ کی دوستیں۔ ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا، میں دیکھتی ہوں، آپ رکیں۔ یہ کہہ کر وہ ہلکی چاپ کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھتی گئی۔ لان سے گزرتے اس کے بالوں سے ہوا ٹکرا رہی تھی اور دوپٹہ ہلکے سے جھول رہا تھا۔ اس نے مسکراتے دروازہ کھولا تو سامنے رمیز کھڑا تھا، چہرے پر وہی شوق مسکراہٹ، سفید شلوار قمیض اور کندھے پر براؤن شال جو ایک طرف اس نے کی ہوئی تھی۔ رابل کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، تم؟ جیسے وہ اس کے یوں آ جانے کی امید بالکل نہ کر رہی ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتاری اور مسکرا کر رابل کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں گفٹ باکس تھے۔ آپ کے گھر مہمان کو عید والے دن عید مبارک کہنے کا رواج نہیں؟ اس نے بازو کمر سے پیچھے باندھ کر کہا۔ ہمارے گھر بن بلائے مہمانوں کے لیے کوئی رواج نہیں۔ تو کیا بن بلائے مہمان دروازے سے واپس چلے جاتے ہیں؟ اس نے شرارت سے بھویں اٹھائیں۔ جی ہاں بالکل، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ چلیں آپ تو بولیں گی نہیں، میں ہی بول دیتا ہوں، عید مبارک۔ وہ اتنا عجیب کیوں تھا، یا پھر وہ کس حق سے فلرٹ کر دیتا تھا؟ رابل تو اس کے آئے دن نئے نئے روپ اور باتیں سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی، اور پھر سے اس نے اپنی فلرٹ ڈکشنری سے نیا لفظ نکال کر اس کو بول دیا تھا۔ وہ حیرت، غصے، بے یقینی سارے تاثرات لیے اسے گھور رہی تھی۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ میرے لیے تو آپ کو دیکھنا دید ہوا نا، تو میں تو یہی بولوں گا، اگر نماز کے بعد کچھ اور بھی مانگ لیتا تو کیا پتا وہ بھی مل جاتا۔ حد ہو گئی تھی ڈٹائی کی، مجال ہے وہ انسان باز آ جائے۔ وہ اسے ناگواری سے گھور رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پتہ ہے خوبصورت لوگ کچھ بھی منوا سکتے ہیں، لیکن کیا آپ دروازے سے اندر بھی نہیں آنے کا کہیں گے؟ اس نے رابل کی گھوریاں دیکھ کر کہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں گفٹس ابھی تک جھول رہے تھے۔ مطلب کہ وہ بندہ آتا تھا تو کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور لے کر آتا تھا۔ وہ آخر جتانا کیا چاہتا تھا؟ اگر اجازت مل جائے تو بہت شکریہ، کافی دیر سے دھوپ بھی بڑھ رہی ہے۔ رابل کے اندر نہ بلائے جانے پر وہ ڈٹائی سے بولا۔ وہ ناک سکیڑتے دروازے سے پیچھے ہٹی تھی۔ جی آئیے، اپنی تشریف کا ٹوکرا لے آئیں۔ وہ مسکراتا اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ دروازے سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی شوق مگر شانت مسکراہٹ تھی جو رابل کو دیکھ کر ہمیشہ ہوتی تھی۔ یکدم اس کی نظر رابل کے ہاتھ پر پڑی تھی تو وہ جیسے کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ میری محبت کا رنگ مہندی میں نظر آ رہا ہے۔ اس کی نظریں سیدھی رابل کے ہاتھوں پر گئی تھی۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی، رمیز کی آواز سن کر پلکیں جھپکاتی مڑی۔ ہاں، زبردستی کی محبت، یہ تو مہندی اچھی لگی تھی، اس لیے رنگ آ گیا۔ ویسے بھی آج کل جتنے کیمیکل ہوتے ہیں نا مہندی میں، ہر فلرٹی یہی سمجھے گا کہ اس کی محبت کا رنگ ہے، چاہے اس کی محبت کے رنگ 10 اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں بھی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ ذرا گہری ہوئی۔ دل سے تیار ہوئی ہیں؟ آپ کو تو پتا تھا کہ میں آؤں گا۔ اگر پتا ہوتا تو بالکل تیار نہ ہوتی۔ اس نے فوراً جواب دی اور جلدی سے رخ موڑ گئی اور اندر بڑھی۔ بی جان ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔
بی جان آپ کے مہمان آئے ہیں، یہ کہہ کر وہ خود کچن میں چلی گئی۔ بی جان صوفے پر بیٹھتے مسکرانے لگی۔ رمیز مؤدب انداز میں سلام کرنے لگا اور ہاتھ میں پکڑے گفٹس ان کی جانب بڑھا دیے تھے۔ عید مبارک بی جان، یہ آپ کے لیے۔ ارے اکیلے آئے ہو، گھر والے نہیں آئے؟ وہ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لیے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نماز پڑھ کر سیدھا یہیں آ گیا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھا کیا۔ ان کے چہرے پر نرمی آ گئی تھی۔ پھر وہ رابل کو آواز دینے لگی۔ رابل، رمیز کے لیے ایک میٹھا لے کر آؤ۔ جی بی جان۔ رابل کو ایک دم شرارت سوچی تھی۔ اس نے چمچ سے نمک کا ڈھیر سارا اٹھا کر کھیر میں ڈالا، چمچ سے اچھی طرح ملایا اور پھر پورا پیالہ بھر کر لے آئی تھی۔ بی جان نے بہت پیار سے بنایا ہے آپ کے لیے، اسی لیے پورا کھانا پڑے گا، نہیں تو بی جان کو برا لگے گا۔ وہ ڈش رمیز کے سامنے رکھتے ہوئے معصوم چہرہ بناتے بولی تھی۔ بی جان نے بنائی ہے تو اچھی ہی بنائی ہوگی، اس نے کھیر کا پیالہ اٹھا کر کہا۔ وہ اپنی طرف سے بڑے مزے سے کھیر کھانے لگا تھا جب اچانک چہرے پر لمحہ بھر کو احساس ہوا جیسے کھیر کے اندر نمک۔ اس نے رابل کو دیکھا۔ اب نہ وہ کھیر اندر کر سکتا تھا اور نہ ہی باہر نکال سکتا تھا۔ اس کے منہ کے زاویے بننے لگے۔ کھاؤ نا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو، میں تب تک اور بھی کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف گئی تھی مگر دروازے سے لگ کر چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، اچھی نہیں بنی کھیر؟ بی جان نے اس کے چہرے پر برے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ اس کا تو حلق جیسے خشک ہو گیا تھا۔ پھر وہ زبردستی مسکراہٹ لاتے بولا۔ نہیں نہیں بی جان، بہت اچھی بنی ہے، آج اتنے عرصے بعد اتنی اچھی کھیر کھا رہا ہوں۔ اس نے بہت مشکل سے کھیر کو گلے سے نیچے اتارا تھا۔ رابل بیٹا، رمیز کے لیے اور کھیر لاؤ۔ انہیں سن کر اچھا لگا تو وہ اس کے لیے اور کھیر منگوانے لگی۔ نہیں بی جان، پہلے یہ تو ختم کر لوں پھر اور منگوائیے گا، اس نے گھبراتے کہا۔ وہ کچن میں ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور ٹرے میں کھانے کے مزید آئٹمس رکھ کر لائی تھی۔ بریانی، کباب، سیخ ٹکے سب نوازت سے سجے ہوئے تھے۔ بی جان نے صبح اٹھ کر ہی سب بنا دیا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی دوستیں کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔ یہ لو، یہ بھی کھاؤ۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتے بی جان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بی جان اپنی چائے ختم کر کے اٹھ گئی تھی۔ رابل، تم رمیز کے پاس بیٹھو، میں ذرا اندر سے ہو کر آتی ہوں۔ اپنی دوستوں سے کال کر کے پوچھوں کہاں رہ گئیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے ہی بی جان اندر گئی رمیز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے چمچ رکھ کر سکون کا سانس لی۔ ویسے اچھا نہیں کیا آپ نے، اتنی بری مہمان نوازی، وہ بھی عید والے دن۔ کیا چینی کم تھی؟ اس نے انجان بنتے کہا۔ نہیں، بہت زیادہ تھی، آئندہ خیال رکھیے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا پھر تو ٹھیک ہے۔ رابل کے لبوں پر مسکراہٹ دبی ہوئی تھی۔ ویسے صبح صبح ہمارے گھر آنے کا مقصد سامنے بیٹھا ہے۔ اس کی نظریں سیدھی رابل کی آنکھوں کی طرف اٹھی تھیں۔ کبھی سنجیدہ ہو کر بھی بات کر لیا کرو، فلرٹ کی ڈکشنری گھر پر بھی رکھ کر آیا کرو، ہر وقت ایسے لفظ استعمال کرتے تھک نہیں جاتے؟ اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ میں سنجیدہ ہو کر کہہ رہا ہوں، جس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں اسے دیکھ لیا، بس یہی کرنے آیا تھا، اور میری فلرٹ کی ڈکشنری بھی آپ تک محدود ہے بس، باقی کسی کو اس تک رسائی حاصل نہیں۔ یہ سنتے رابل ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی مگر چہرے پر وہی مزاحیہ تاثر رہا۔ اسی دوران بی جان کمرے سے واپس آ گئی تھی، ہاتھ میں لفافہ لیے۔ یہ لو میری طرف سے تمہاری عیدی۔ انہوں نے لفافہ رمیز کی جانب بڑھایا۔ نہیں بی جان، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے انکار کیا۔ کیوں ضرورت نہیں؟ عید پر عیدی تو مانگ کر لینی چاہیے۔ بی جان محبت سے لفافہ زبردستی اس کے ہاتھ میں تھماتے بولی تھی۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ رابل اٹھنے لگی تو بی جان بولی تھی، تم بیٹھو میں جاتی ہوں۔ دروازہ کھولنے گئی تو ان کی دوستیں آ پہنچی تھیں۔ ان کے آتے ہی پورا گھر ایک دم چہل پہل سے بھر گیا تھا۔ بی جان نے سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر باہر آ گئی۔ رمیز بیٹا، کھانا کھا کر جانا، میں اب اپنی دوستوں کے پاس بیٹھوں گی، اسی لیے معذرت، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ رمیز مؤدب انداز میں کھڑا ہوتے بولا، میں بھی جانے ہی والا ہوں بی جان، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اور رمیز کی بات سن کر وہ اندر چلی گئی۔ رابل فوراً طنزیہ انداز میں بولی تھی، تم اور تمہارے کام، ایسا بھی کیا ہے؟ تو کیا میں آوارہ لفنگا ہوں جو کوئی کام نہیں کرتا؟ اس نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے، فلرٹ سے ہی تمہارا سب کام ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے جیب سے ایک موٹی نوٹوں کی گڈی نکالی اور رابل کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ کہ میری طرف سے آپ کے لیے عیدی۔ رابل نے حیرت سے میز کی طرف نوٹوں کی گڈی کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ پیچھے کر لی۔ میں نہیں لوں گی، عید ہے اور عید پر عیدی بنتی ہے، اور بی جان بھی تو یہی کہہ کر گئی ہیں کہ عید پر عیدی مانگ کر لیتے ہیں، لیکن میں نہیں لوں گی، یہ لے لیں پلیز، اس نے ضدی لہجے میں کہا مگر رابل اپنی جگہ اڑی رہی۔ یہ پیسے اپنے لے کر جاؤ، میں نہیں لوں گی۔ اس نے رمیز کو باہر کی طرف بڑھتا دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے ٹیبل پر پڑی نوٹوں کی گڈی کی طرف اشارہ کیا۔ رمیز آگے بڑھا، اس کے قریب آ کر نرمی سے بولا، میں نے بھی تو بی جان سے لیے ہیں نا، تو کیا آپ مجھ سے نہیں لے سکتی؟ نہیں، میں نہیں لے سکتی۔ اس کی آواز میں ضد بھی تھی اور اصولوں کی گہرائی بھی۔ ہمارا رشتہ ہونے والا ہے، میں اس حق سے دے رہا ہوں۔ رابل نے نگاہیں نیچے کی۔
مگر لہجہ صاف اور مضبوط تھا۔ جب ہوگا تب لوں گی، ابھی نہیں، میں اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جاتی۔ رمیز نے حیرت سے سر جھکایا، پھر ہنسی دباتے بولا، آپ کے بھی اصول ہیں؟ اگر تمہارا کام ہو گیا تو اب تم جا سکتے ہو، مجھے بھی کام ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بات دل میں دبا کر کہہ رہا، اگر آپ عیدی لے لیتی تو مجھے اچھا لگتا۔ رابل نے فوراً ہی ٹیبل سے گڈی اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں تھماتے کہا، جب تک کوئی بات پکی نہیں ہو جاتی کوئی حق نہیں ہے ہم ایک دوسرے پر۔ مجھے تو یہ حق ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم جاتے ہو یا میں؟ اس نے اب صاف غصے سے کہا تو مسکرایا۔ ایک تو آپ خوبصورت ہیں، پھر آج لگ بھی اتنی حسین رہی، آج تو کہنا بنتا ہے ظالم حسینہ۔ رابل نے آنکھیں گھمائی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چلیے دروازہ یہ رہا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے تک آیا، جاتے جاتے پلٹا، یہ تو آپ نے بتائی نہیں کہ میں کیسا لگ رہا؟ بہت برے، اب جاؤ۔ اس نے ہلکی ہنسی کے ساتھ قدم باہر رکھے۔ آپ کا یہ جواب ہی سب سے خوبصورت تھا۔ دروازہ بند ہوا، مگر صحن میں ابھی تک اس کے قدموں کی چاپ باقی تھی۔ رابل نے لمبی سانس لی تھی، چہرے پر وہی ضدی سکون، اور دھیرے سے اندر کی طرف بڑھی۔ پھر سرمد کے گھر جانے کے لیے وہ کچن سے کھانے کی چیزیں ڈبے میں پیک کرنے لگی تھی۔ باقی اگلی قسم میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔